نیب کیسز بحال، اہم فیصلوں پر قانونی پیچیدگیاں برقرار۔ جعلی اکاؤنٹس کے سارے کیسز اسلام آباد میں چلیں گے یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ چیئرمین نیب نے مشاورت کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ جعلی اکاؤنٹس کے کچھ کیسز کراچی میں ہی چلائے جانے کا امکان۔ قانون میں ترمیم کے بعد جعلی اکاؤنٹس کے کچھ کیسز کراچی منتقل کیے گئے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر، مولوی اقبال حیدر نے درخواست میں موقف اپنایا۔ عدالت عام انتخابات تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے اور 90 روز میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے۔ نگراں حکومت منتخب حکومت کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ نگراں حکومت کا قیمتیں بڑھانا غیر منصفانہ اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کھنہ پل پہاڑی اور راولپنڈی کے قریب سے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ بارودی مواد، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ معیز اور مہران تفتیش کے لیے تھانے منتقل۔ سی ٹی ڈی کا پنجاب کے مختلف شہروں میں ایکشن، 13 دہشت گرد پکڑے گئے۔ ترجمان کے مطابق کارروائیاں لاہور، اٹک، بہاول نگر، جہلم، بہاولپور، شیخوپورہ اور راولپنڈی میں کی گئیں۔ کنٹینر جلانے اور بغاوت سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ملزمان کو 7 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لیے بھتہ لینے والے سرگرم ارکان کو سیکورٹی اداروں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزموں کے ہوشبہ انکشافات۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کی افغانستان میں موجودگی کی بھی تصدیق۔ بتایا ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق واٹس ایپ کے ذریعے ہدایات دیتا تھا، لوگوں کی تفصیلات منگوا کر انہیں افغانستان سے کال کرتا تھا۔ بھتہ نہ ملنے یا تاخیر پر جان سے مارنے یا اغوا کی دھمکیاں دیتا تھا۔ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فراہم کریں گے۔ امید ہے انتخابات کی حتمی تاریخ جلد دے دی جائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں انتخابات سے متعلق کچھ لوگوں کے ذہن میں الجھن ہے۔ الجھن پیدا کرنا کچھ لوگوں کا کاروبار بن گیا ہے۔ نواز شریف عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے۔ نواز شریف حفاظتی ضمانت لیں گے یا نہیں، یہ فیصلہ وہ خود کریں گے۔ فاطمہ قتل کیس میں لواحقین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنے کا انکشاف۔ ایس ایچ او نے میری مرحوم بیٹی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، کہا فاطمہ تو مر گئی لیکن تمہاری قوم کے لیے سونے کی مرغی بن گئی۔ فاطمہ کی والدہ کا الزام، کہتی ہیں ایس ایچ او کے پیروں کا آدمی ہے، وہ مجھے اغوا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ہمارے خاندان کو تحفظ دیا جائے۔ ملزم پیر فیاض شاہ پر ایک اور مقدمہ درج، دیگر 7 افراد بھی نامزد۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پیر کو سماعت کریں گے۔ اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر بھی پیر کو سماعت ہوگی۔ عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے پارلیمانی بورڈز تشکیل دے دیے۔ عام انتخابات میں پارٹی امیدواروں کا فیصلہ کریں گے۔ ہر صوبے کا پارلیمانی بورڈ بلاول بھٹو کو پارٹی کے ٹکٹ کے لیے امیدوار تجویز کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری پارٹی ٹکٹ جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں گے، تو یہ کوئی کنفیوژن والی ڈیٹ ہے، بلکہ ڈیٹ ہے ہی نہیں۔ مہینہ آپ نے بتایا کہ جنوری کے مہینے میں آپ الیکشن کریں گے۔ جو دیکھیں گے اعتراضات ہیں اور جو میری پارٹی کا ڈیسیژن ہے ہم اس کو فالو کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخر میں انتخابات کرانے کا کہا، یہ تاریخ نہیں ہے، اس پر اعتراضات ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج تورانی کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی اچھی بات ہے،
ہر لیڈر کو یہاں رہ کر اپنی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس میں آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان احتساب عدالت کراچی میں پیش. آئندہ سماعت پر ملزمان کے وکلا سے دلائل طلب. لاہور میں بارش کا دھواں دھار سپیل. صبح 4 بجے سے 9 بجے تک بارش. سڑکیں تالاب بن گئیں, گاڑیاں پھنس گئیں, ٹریفک کی روانی متاثر, کئی علاقے زیر آب. بارش کا پانی سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں بھی داخل. مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات کا سامنا. بارش کے باعث لیسکو کے 100 فیڈرز ٹرپ کر گئے. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. سب سے زیادہ گلشن راوی میں 177 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سرگودا, فیصل آباد اور پتوکی میں بھی بادل خوب برسے. محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی. جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے, نہ اس کی کوئی تیاری ہے. کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا. 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا ملک میں انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. نگراں حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے معاونت فراہم کرنا ہے. آٹے اور چینی سمیت اناج کی کوئی قلت نہیں. مؤثر اقدامات کر کے مصنوعی مہنگائی کو روکا ہے. دنیا بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی پر خاموش نہ رہے. RSS کے دہشت گرد مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے خطرہ ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے خاتمے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا افغانستان کے امن سے خطے کا امن وابستہ ہے. کالعدم TTP اور دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین سے حملہ کرتی ہیں. ماحولیاتی تبدیلی تباہی لا رہی ہے. سیلاب نے پاکستان کا معاشی سٹرکچر تہس نہس کر دیا. بحرانوں پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے. کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل نے مغرب کی آنکھیں کھول دیں. امریکہ پاکستان کے دشمن بھارت کی سرپرستی کر رہا ہے. امریکی پالیسیاں بھارت کو خطے کا ٹھیکیدار بنانے کے لیے ہیں. بھارت نواز امریکی پالیسیوں پر واشنگٹن کو جواب کی تیاری کر رہے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے امریکہ سوچے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ ہو جائے تو کیا ہوگا. افغانستان میں امریکی فوج کا اسلحہ غیر ریاستی عناصر کے قبضے میں آ گیا. بلوچستان خیبر پختونخوا میں غیر ریاستی عناصر کی سرگرمیوں پر تشویش ہے. نوجوانوں کی زندگیاں سستی نہیں کہ ہم انہیں جنگ میں دھکیل دیں. ایک اور انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی خاطر چین کو ناراض نہیں کر سکتے. بلوچستان میں قتل و غارت گری میں بھارتی ریاست براہ راست ملوث ہے. کلبھوشن یادو کی صورت میں بھارتی جاسوس سب کے سامنے ہے. Jammu and Kashmir is not part of India. It never was and never will be. Final disposition of Jammu and Kashmir will be decided by its people through a UN-sponsored plebiscite. It has perpetrated terrorism against each one of its immediate neighbors. اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا بھارتی رد عمل پر کرارا جواب. پاکستانی کونسلر نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. سائمہ سلیم نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے. بھارت کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت جائز اور قانونی ہے. آزادی کی تحریک دہشت گردی نہیں. بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ہے. regards to India, Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. ہردیپ سنگھ کے قتل سے متعلق جو ناقابل تردید الزامات بھارت پر لگائے ان کے بارے میں نئی دلی کو کئی ہفتوں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. شواہد بھی شیئر کیے تھے.
کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں اس سنگین معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بھارت تحقیقات میں تعاون کرے. امریکہ کا بھی بھارت پر تحقیقات میں تعاون پر زور. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے امریکہ بین الاقوامی جبر کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے. میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. کراچی کے ضلع کیماڑی میں رینجرز، پولیس اور حساس اداروں کا بڑا ایکشن. 1.5 ارب سے زائد مالیت کی ذخیرہ شدہ اشیاء برآمد. اندرون سندھ جدید ترین اسلحے کا بھاری ذخیرہ پکڑا گیا. اینٹی ایئر کرافٹ گن، راکٹ لانچر، SMGs، گولہ بارود شامل. ہتھیار سپلائی کرنے والے ملزمان گھوٹکی سے گرفتار. نواب شاہ سے 830 ملین روپے کی کھاد کے 1,11,000 سے زائد تھیلے ملے. سندھ رینجرز کا واٹر بورڈ کے ساتھ مشترکہ آپریشن. 47 غیر قانونی ہائیڈرنٹ سیل، 29 مقدمات درج، 43 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. حکمران اشرافیہ کی مفت خوری بند کی جائے. بجلی بلوں میں بیجا ٹیکسز ختم کیے جائیں. مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی دھرنا تحریک جاری. سراج الحق کے PDM پروار بولے جن پارٹیوں نے مہنگائی کے خلاف جلوس نکالے انہوں نے 16 ماہ میں سب سے زیادہ مہنگائی کی. مافیا نے مال بنایا اور قوم کا کچومر نکل گیا. بھارت سے زیادہ خطرہ عوام کو آستین کے سانپوں سے ہے. مسائل کے حل کے لیے قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے. مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا. بجلی مزید 3 روپے